بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ مہینہ کیسا رہے گا سیجیٹیریس کے لیے، اور یہ مہینہ مارچ کا ہے اور ہمارا مارچ شروع ہو چکا ہے 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ کافی ایک کہہ لیں کہ جھمکتا بنا ہوا ہے آپ کا چوتھے گھر میں۔ سن بھی ہے، سیٹرن بھی ہے، مرکری بھی ہے، مون بھی آئے گا، اور پھر وینس آ جائے گا، ریپلیس کرے گا مرکری آپ کا، آگے چلا جائے گا راہو کے نیچے۔ تو بڑے کمبینیشن بن رہے ہیں، بڑا ہر چیز بنا ہے۔ تو یہ مہینہ آپ نے بہت احتیاط سے گزارنا ہے۔ اگر آپ میرا اینول کا پروگرام سنیں تو اس پہ بھی میں نے مارچ کا مہینہ آپ کو کیئرفلنس کے لیے زیادہ ہدایت دی تھی۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو پروگرام پورا سننا ہوگا، اور آپ کاغذ پینسل پکڑ کے پلس اینڈ مائنس باتیں لکھتے رہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو فارورڈ کر دیجیے گا، کمنٹس دے دیجیے گا۔ وہ لوگ جو کتاب خرید رہے ہیں، جنہوں نے اپنی بکنگ کروائی ہے، ان کو میں تھوڑی سی بتا دوں کہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ ابھی آج میں وہ کے آیا ہوں، تو وہ الیکشنوں کی وجہ سے پروسیس تھوڑا سا رکا ہوا تھا آج، تو یہ 15-20 دن ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے کتاب کے لگ جائیں گے۔ جن کے پیسے میرے پاس پہنچ گئے ان کی پرائورٹی پہ ان کو پہلے کتاب بھیج دی جائے گی۔ کتاب کا کافی میرے پہ رش آ گیا ہوا ہے، تو اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یہ کتاب آئے، میں اپنے فرض و فارغ ہو جوں، اور اگلا پروگرام میں آپ بتاؤں گا کہ کس کس کے بھی پیسے آ رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں چوتھے گھر سے، اور چوتھے کا جو لارڈ ہے وہ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر اس وقت آپ کے چھٹے گھر میں بیٹھا ہے۔ اچھا، جب جوپیٹر کا چوتھا اور چھٹا کا کمبینیشن بنتا ہے نا، تو آپ اپنے پراپرٹی کے بارے میں بڑا کیئرلیسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور چوتھا پراپرٹی کا اٹھ کے چلا گیا چھٹے گھر میں، لیکن جوپیٹر ہے اور اس کا پھر آگے وہاں پہ ٹورس میں ہے، اور آگے اس کا وینس بھی اچھا ہے۔ بٹ پھر بھی ہم نے یہاں پہ کوئی رسک نہیں لینا، تو آپ آپ نے اپنے پیسے لے کے، فنانسز لے کے ٹریول نہیں کرنا، آپ نے اپنے جائیداد کے کاغذ لے کے ٹریول نہیں کرنا۔ تو یہاں کسی کے ساتھ آپ نے، وہ میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ کو لیگل ایشو چارجز کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر اس لیگل ایشو میں اگر آپ پھنس گئے تو آپ کو اپنے پراپرٹی بیچنی پڑ جائے۔ اور یہاں پہ آپ کی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ والدہ حادثہ کا شکار ہو کر اپاہج ہو سکتی ہیں، ہاتھ اور کندھے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی کا نیٹل میں بہت ہی کھلواڑ مچا ہوا تو نحوست سر چڑھ کر بولے گی۔ جائیداد زمین کے تنازع میں اہل خانہ سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پھر یہ زمین آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ چوتھے گھر میں سیٹرن ہونا، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، جائیداد کے سلسلے میں ڈسکس کریں گے، والدہ کی طرف راغب ہوں گے، والدہ آپ کے ساتھ رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اپنے گھر کی جو کوئی امپرومنٹ اپ گریڈیشن بھی کرتے رہیں گے، اور زمین سے نکلتے ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ زمین، معدنیات، اجناس کا کاروبار فائدہ دے سکتا ہے۔ کھیتوں کا کاروبار جو ہے نا، اس پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ کالے رنگ کی گاڑی یا ٹرک لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ ایک آپ کا ایک اچھا آسپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیجیٹیریس آپ کا چوتھا، تو یہاں پہ آپ کا منفی یہ پہلے میں نے بتا دیا، والدہ کی صحت اچھی نہیں رہ سکتی، والدہ بیمار ہو سکتی ہیں، والدہ کے ساتھ آپ نے کراس ٹاک نہیں کرنی، وہ اس سے بیچ کرنا، اور آپ نے گاڑیاں، زمین بیچنے کی کوشش نہیں کرنی، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے گھر کی خوشحالی ختم ہو سکتے ہیں۔ مسائل کو حل کی کوشش کیجیے، نہ کہ جائیداد بیچ کر صفر پہ آ جائیے۔ یہ ہو گیا ایک۔ اچھا، دوسرا پھر آگے چلتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا سن اور مرکری اکٹھا ہے، تو جس کاروبار میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، تو آپ بڑا تیز ڈیسیژن کریں گے، اپنے فیصلے کریں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا اگر بزنس کر رہے ہیں
تو آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، آپ کی ہر اچھے ڈیسیژن لیں گے اور اپنے معاملات کو تیزی سے چلائیں گے۔ بٹ سن کے ساتھ پھر سیٹرن آ جاتا ہے، جب سن کے ساتھ سیٹرن آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا سستی کی بوری ہو جاتا ہے، شک کرتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، آج کا کام کل پہ ڈالتا ہے اور اپنی پراپرٹی کو ایسے پھینکنے کی کوشش کرے گا جیسے کہ پتہ نہیں میں بیچ کے اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ پراپرٹی آپ کی گنوا لیں گے، اپنا برباد کر سکتے ہیں۔ اور جو موروثی پراپرٹی جسے کہتے ہیں انسیسٹرل پراپرٹی، تو اس سے آپ نے دور رہنا ہے۔ پراپرٹی کو سیل سول کرنے کے چکر میں آپ نے نہیں پڑنا۔ ڈیفیمنس، ڈسگریس آپ کی فیملی کی ہونے کے چانسز ہے۔ تو کوئی 2 نمبر پیپر، 2 نمبر کاغذ یا اپنے کاغذوں کو لے کے آپ نے نہیں جانا۔ آپ کا یہاں پہ چوتھا گھر ہے، اور چوتھا گھر آپ کے یہ چیسٹ کا بھی آتا ہے، تو وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں فلکچویشن آئے گی، کبھی بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، کبھی بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، دباؤ کا شکار رہیں گے۔ تو اس لیے اپنی دوائیں، اپنی میڈیسن اور احتیاط اپنی جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہوئی ہے اس پہ پورا عمل کرنا ہوگا۔ اکارڈنگلی افیکٹ ہو سکتا ہے اگر کہیں نیٹل میں آپ کا یہاں پہ مارس بیٹھا ہے، تو خدا نہ کرے تو آپ کا سٹنٹ یا کوئی نہ کوئی سرجری کا بھی چانس بن سکتا ہے، وہ ان لوگوں کا جس کا چوتھے گھر میں مارس بیٹھا ہے۔ تو گورنمنٹ، اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی کمپوز کر کے رکھنا ہے، ڈس اوبیڈینس نہیں کرنی، آپٹیمسٹک نہیں ہونا، پیسیمسٹک نہیں ہونا، اور آپ باس کے ساتھ الجھ جائیں گے، ایک دم ریکٹ کر جائیں گے، جس سے باس آپ کے ساتھ بہت ہی کھلواڑ کر سکتا ہے۔ کلیشز ود ایلڈرز اینڈ سبارڈینیٹس، اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ آپ نے بالکل کوئی کراس ٹاک نہیں کرنی پیرنٹس کے ساتھ، خاص طور پہ والدہ کے ساتھ۔ والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا، بہت خیال، بلکہ آپ نے اوور کانشیس ہونا ہے، اوور ریکٹ کرنا ہے جب والدہ ذرا بھی ڈھیلی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ چیٹ، ڈس اوبیڈینس، پیسیمسٹک اور انفیریئر کمپلیکس میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ کا، میں نے پہلے کہا کہ ہارٹ کے مسئلے، ہیڈ ایک، آنکھوں میں درد اور جانڈس کے پرابلم اور سیلفش بیہیویئر آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اور جب مرکری یہاں سے نکل کے آپ کے 5ویں گھر میں چل جائے گا راہو کے نیچے، تو پھر تھوڑا سا معدے کے پرابلم اور آپ کی ایجوکیشن میں تھوڑا سا رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ 10 مارچ کے بعد ہے۔ اور وہاں پہ پھر وینس آ جائے گا، تو سن اور وینس آپ کو تھوڑا سا سکون دے گا، افیکشنیٹ کرے گا، تھوڑا سا نارمل ہو جائیں گے، تھوڑا سا، اور یہ کہہ لیں کہ سکون میں آ جائیں گے۔ جتنا آپ نے وہ ٹائم گزارا سخت، اتنا ہی آپ کا ہوگا۔ کوئی گاڑی خریدتے نظر آتے ہیں، کوئی کالی گاڑی خریدیں گے، کوئی آرنامنٹس خریدیں گے، اور کوئی نہ کوئی نئی سفید رنگ کی یا کالے رنگ کی گاڑی بھی خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ فارچون بھی آپ کے آ سکتے ہیں، اپنی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو صرف، جو میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہاں محتاط رہنا۔ نمبر 1، آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں الجھنا۔ نمبر 2، آپ نے باس کے ساتھ نہیں الجھنا۔ نمبر 3، لیگل ایشو میں آپ نے انوالو نہیں ہونا، اپنے معاملات کورٹ میں نہیں لے کے جانا۔ نمبر 5، اپنے ہائر اتھارٹی کے ساتھ آپ نے اور سبارڈینیٹ کے ساتھ آپ نے ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا۔ اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہوگا۔ آپ نے سستی کی بوری نہیں بننا، سلو ان ایکشن نہیں ہونا، اور وقت پہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا۔ یہ کام نہیں کرنا کہ کل جاتا ہوں، پرسوں جاتا ہوں، آج جاتا ہوں۔ اس معاملے سے آپ نے دور رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا کہہ لیں کہ کیا وہ اپنا ڈیفیمنس، کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں جانا جہاں پہ آپ کی ڈیفیمنس ہو سکے، ڈسگریس ہو سکے۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ الجھ جاتے ہیں یا باس کے ساتھ الجھ جاتے ہیں تو پورے آپ کو سوسائٹی میں آپ کو بڑے بری نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور آپ کو کہیں گے کہ ڈس اوبیڈینٹ ہے، اور یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ایروگنٹ ہے، جس سے آپ کے قد کاٹ میں بھی کمی ہوگی، ڈسگریس بھی ہو جائیں گے، اور پھر شرمندگی کا بھی
مزہ چکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مہینہ نیچے نیچے رکھ کے خاموشی سے اپنے معاملات کو سیدھا کیجیے گا، اور جتنا پرسکون رہ سکتے ہیں اپنی نیند پوری کیجیے گا، اپنا فکر مائنڈیڈ نہیں ہونا، دوپہر کو کھانے کے بعد چھوٹا سا نیپ لیجیے گا، اور آپ نے صدقات ضرور کیجیے گا، ہر اتوار کو کسی کو کھانا کھلا دیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہیں تو پھر آپ کسی کو گروسری کرا دیجیے گا، یا 5 کلو آٹا کسی کو دے دیجیے گا۔ سکون کیجیے گا، ریئیکشن نہیں شو کرنا، شک نہیں کرنا، اور خاص طور پہ خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بحث نہیں کرنی، ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا۔ تو اگر آپ نے میری نصیحتوں کا عمل کیا تو وہ جو میں نے ایڈوانٹیجز آپ کو بتائے ہیں اس کو آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اگلے مہینے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔